بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے سامنے موجود ہے ایک نہایت مبارک اور بہترین تالیف قرآنی اردو۔ اس کے مؤلف اور مرتب ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عاشق حسین صاحب۔ یہ دراصل اشتقاقی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اردو میں مستعمل قرآنی الفاظ کے بارے میں لسانی و ادبی تحقیق 2000 سے زائد منتخب اردو اشعار کے حوالہ جات کے ساتھ۔ اس کتاب کے تعارف میں جو محترم مصنف نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کرنل صاحب لکھتے ہیں، قرآنی اردو بنیادی طور پر اردو دان حضرات کے لیے قرآنی مطالب و معانی تک رسائی آسان بنانے کی خاطر ترتیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ میں خالص لسانی نقطہ نظر سے قرآنی عربی کے اردو پر اثرات و نفوذ کا مختصراً جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں قرآن حکیم کے تقریباً 1200 ایسے لفظی مادوں کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا گیا ہے جو اردو میں مستعمل ہیں۔ پھر ہر مادے سے ماخوذ اردو الفاظ کی نشاندہی کر کے بطور حوالہ ایسے دستیاب اردو اشعار بھی درج کیے گئے ہیں جن میں وہ الفاظ اصل یا ماخوذ حالت میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس طرح شعری ذوق رکھنے والے حضرات کی تسکین کا سامان بھی اس میں موجود و میسر ہے۔ اس کتاب کی مدد سے نہ صرف اردو دان حضرات کو اپنی ہی زبان کے حوالے سے قرآن کے غالب ذخیرہ الفاظ کے مفاہیم کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اردو زبان و ادب کے طلباء بھی اردو کے وافر ذخیرہ الفاظ کی تفہیم و تعلیم کے سلسلے میں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوران تحقیق سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 94% قرآنی الفاظ اردو میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مستعمل ہیں، اور صرف 6% قرآنی الفاظ ایسے ہیں جو اردو دان حضرات کے لیے غیر معروف ہیں۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانان بر صغیر کے لیے قرآن حکیم کے مطالب و مفاہیم کو بحوالہ اردو سمجھنا کس قدر آسان ہے۔ تو بڑی بہترین کتاب ہے، جیسا کہ کرنل صاحب نے اس کے حوالے سے تفصیل سے بتا دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے چند مثالیں پیش کروں۔ قرآن پڑھانے والوں کے لیے، قرآن سمجھانے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور قرآن سمجھنے والوں کے لیے یہ کتاب انتہائی مفید ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جی، صفحہ نمبر 119 پر ایک مادہ لکھا، خا لام دال، 87 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، دوام ہونا۔ قرآن مجید میں ہے عذاب الخلد، ہمیشہ رہنے والا عذاب، خالدن، ہمیشہ رہنے والا، یوم الخلود، ہمیشگی کا دن، مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنے والے۔ اردو الفاظ خالد، ہمیشہ رہنے والا، خالد نام بھی ہے، خلد ہمیشہ رہنے والا گھر یعنی جنت وغیرہ۔ اور اس پر اشعار دیکھیے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ مرزا غالب کا یہ شعر ہے۔ اسی طرح کرنل صاحب کا اپنا شعر اس پر دیکھیے، پھر کیا ہوا جو یہاں وہ ہمارے نہ ہو سکے، وہاں مانگ لیں گے خلد میں ان کو خدا سے ہم۔ جی، ایک اور مثال دیکھیے، خا لام فا، ایک مادہ ہے، قرآن مجید میں 53 بار آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیچھے آنا، جانشین بننا۔ قرآن مجید میں ہے خلافا، بعد میں آیا، خلفتمونی، تم نے میری جانشینی کی، خلفکم، تمہارے پیچھے، الخوالفی، پیچھے رہ جانے والی عورتیں، خلیفتاً، جانشین، خلفتاً، ایک دوسرے کے قائم مقام۔ اردو الفاظ خلف، ناخلف، اخلاف،
خلیفہ، خلافت وغیرہ. اور اس پر اشعار دیکھیے، حفیظ جلندھری صاحب کا شعر ہے: کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل، کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل، رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل. اسی طرح علامہ اقبال کا ایک شعر نقل کرتے ہیں: تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عاشق حسین صاحب کا فون نمبر یہ ہے: 0320 41 47 664 0320 41 47 664. قرآنی اردو کا سر ورک بھی دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ سے کتنا دیدہ زیب اور دلکش ہے. اسی طرح ایک اور کتاب میرے سامنے موجود ہے جس کا عنوان ہے معجم الفاظ القرآن، اور یہ مرتب کرنے والے ہیں محمد عمر خان صاحب. اس کتاب کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کے حوالے سے مرتب نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرنا چاہوں گا. خان صاحب لکھتے ہیں: معجم الفاظ القرآن کتاب میں قرآن مجید کے ہر رکوع میں آنے والے صرف نئے الفاظ اور ان کا اردو اور انگلش ترجمہ گرامر دے دیا گیا ہے. نیز پورے قرآن مجید میں ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کی تعداد بھی دے دی گئی ہے. ان تمام نئے الفاظ کی تعداد 11,355 بنتی ہے. یہ الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں. اگر ان تمام الفاظ کو یاد کر لیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیات میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آنے لگے گا، جس سے قرآنی آیات کا مفہوم یعنی الفاظ کے معنی یاد ہونے کی وجہ سے آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آنے لگے گا. ہمیں امید ہے کہ پورے قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنے میں یہ کتاب قارئین کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ. اس کتاب کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. الف لام میم. الف لام میم قرآن مجید میں یہ آیا ہے 6 بار، حروف مقطعات میں سے ہے. ذالک اس کا مطلب ہے یہ، یہی. وہ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. دس، دیٹ 234 بار قرآن مجید میں آیا ہے. اس میں اشارہ ہے یعنی لفظ کا مطلب بھی لکھا ہے. قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے یہ بھی لکھا ہے، اور گرامر میں اس کی حیثیت کیا ہے یہ بھی لکھا ہے، اور اس بات کی وضاحت بھی کی ہے. الکتاب لکھا ہوا، آسمانی صحیفہ قرآن کریم. فرض اعمال نامہ دا بک قرآن. ریٹن ڈیوائن بک ریکارڈ 242 بار قرآن مجید میں آیا. اسم ہے لا، نہیں. نو قرآن مجید میں 3720 بار آیا. حرف برائے نفی یا نہیں. ریبہ شک، شبہ، گمان، تردد، ڈاؤٹ قرآن مجید میں 17 بار آیا. اسم ہے فی ہی، اس میں، ان اٹ، ان دس، ود ان 131 بار قرآن مجید میں آیا. فی حرف جار اور ہی ضمیر ہے. ہدن ہدایت، رہنمائی کرنا، گائیڈنس قرآن مجید میں 79 بار آیا. مصدر ہے. للمتقین، متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے قرآن مجید میں 43 بار آیا. لام جارا ہے، متقین مجرور ہے. گاڈ فیئرنگ
اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں حی علی الفلاح، کہکشاں سٹریٹ نمبر 5، نیو گلگشت کالونی، ملتان۔ فون نمبر ہے 0300 63 66 221، 0300 63 66 221۔ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ ایسی کتابوں کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سکھانا چاہتے ہیں۔ ایسی کتابیں ان کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور قرآن مجید کے ساتھ ہمیں محبت کرنے، قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔